تعلیمات ہمیں یہ بھی بتاتی ہیں کہ جادو ہمیشہ اور ہر حال میں صرف نقصان دیتا ہے، اس سے کبھی کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ واقعی سورۃ طٰہٰ کی آیت نمبر 69 کا جو ذکر ہے، اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ أَتَىٰ، اس کا یعنی کہ جادوگر کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا چاہے وہ کہیں سے بھی آئے اور کوئی سا بھی طریقہ اختیار کرے۔ میں یہاں آپ کو تھوڑا سا ٹوکوں گی اور ایک مشکل سوال کروں گی۔ جی بالکل۔ اگر قرآن کا یہ اعلان ہے کہ جادو سے صرف اور صرف نقصان ہوتا ہے اور جادوگر کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا، تو پھر تاریخ کے ہر دور میں، ہر معاشرے میں لوگوں نے اس پر اتنا پیسہ، اپنا وقت اور اپنی توانائیاں کیوں برباد کی ہیں؟ مطلب بظاہر تو لوگوں کو لگتا ہے نا کہ ان کا کام بن گیا ہے، ان کا مخالف برباد ہو گیا ہے یا انہیں کوئی دنیاوی فائدہ پہنچ گیا ہے، ورنہ یہ صدیوں پرانا اور اتنا مہنگا کاروبار اب تک ختم ہو چکا ہوتا۔ ظاہری بات ہے۔ تو اگر یہ ہمیشہ ناکام ہوتا ہے تو لوگ بار بار اس کی طرف کیوں لپکتے ہیں؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ یہ بہت ہی شاندار اور بنیادی سوال ہے آپ کا، اور اس کا جواب ہمیں دوبارہ انسانی نفسیات اور روحانیت کے گہرے مطالعے سے ملتا ہے۔ اچھا بتائیے۔ دیکھیں، جب قرآن یہ کہتا ہے کہ جادوگر کامیاب نہیں ہو سکتا اور یہ ہمیشہ نقصان دیتا ہے، تو اس کا مطلب صرف مادی نقصان نہیں ہوتا۔ پھر کیسا نقصان؟ بلکہ یہ ایک انتہائی گہرا نفسیاتی اور روحانی تباہی کا عمل ہے۔ آپ پوچھ رہی ہیں کہ لوگوں کو بظاہر فائدہ کیوں نظر آتا ہے؟ وہ فائدہ دراصل ایک سراب ہے، ایک دھوکہ ہے، ایک ایلوژن ہے۔ بالکل۔ جب کوئی شخص جادو کرواتا ہے تو وقتی طور پر حالات کا کوئی ایسا اتفاق ہو سکتا ہے جسے وہ شخص اپنی کامیابی سمجھ لے، لیکن اس کی قیمت کیا ادا کرنی پڑتی ہے؟ ذرا اس پر غور کریں۔ جس لمحے ایک انسان جادو کی دلدل میں قدم رکھتا ہے، وہ دراصل کائنات کے خالق پر اپنا توکل، اپنا بھروسہ ختم کر دیتا ہے۔ وہ اللہ کی ذات کو چھوڑ کر شیطانی طاقتوں کے سامنے سرنڈر کر رہا ہوتا ہے۔ اللہ معاف کرے، یعنی وہ اپنا ایمان گوا بیٹھتا ہے۔ صرف ایمان ہی نہیں، وہ اپنا ذہنی سکون بھی گوا بیٹھتا ہے۔ آپ نے کبھی کسی ایسے شخص کو دیکھا ہے جو جادو ٹونے کے چکروں میں پڑا ہو؟ سچ کہوں تو ان لوگوں کی حالت کافی عجیب ہوتی ہے۔ وہ شخص کبھی پرسکون نہیں سو سکتا۔ وہ ایک مستقل وہم، خوف اور پیرانویا کا شکار ہو جاتا ہے۔ اسے ہر وقت یہ ڈر لگا رہتا ہے کہ کہیں دوسرا شخص اس پر جوابی جادو نہ کر دے۔ ہاں یہ تو ہے، ایک نہ ختم ہونے والا چکر چل پڑتا ہے۔ اسے اپنے قریبی رشتہ داروں، اپنے دوستوں، یہاں تک کہ اپنے سائے سے بھی خوف آنے لگتا ہے۔ وہ طاقت کے حصول کے ایک انتہائی جھوٹے راستے پر چل پڑتا ہے۔ اسے لگتا ہے کہ اس نے معاملات کو اپنے کنٹرول میں کر لیا ہے، لیکن حقیقت میں وہ خود ان شیطانی طاقتوں کے کنٹرول میں آ چکا ہوتا ہے۔ یعنی وہ اپنا سب کچھ ہار دیتا ہے؟ جی، وہ روحانی طور پر کھوکھلا اور ذہنی طور پر مفلوج ہو جاتا ہے۔ کیا آپ اس مستقل خوف اور وہم کی زندگی کو کامیابی کہیں گی؟ بالکل نہیں۔ یہی وہ نقصان ہے جس کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ یہ ایک ایسی آگ ہے جو بظاہر دوسرے کے لیے لگائی جاتی ہے، لیکن سب سے پہلے جادو کروانے والے کا اپنا گھر اور اپنا ذہن اس میں جل کر راکھ ہوتا ہے۔ یہ وضاحت واقعی رونگٹے کھڑے کر دینے والی ہے۔ مطلب بظاہر جو طاقت نظر آ رہی ہوتی ہے وہ دراصل انسان کو اندر سے دمک کی طرح چاٹ رہی ہوتی ہے۔ بالکل صحیح کہا آپ نے۔ اور انسان سمجھتا ہے کہ وہ جیت رہا ہے، جبکہ وہ اپنی دنیا اور آخرت دونوں ہار چکا ہوتا ہے۔ تو ان سب باتوں کا اصل مطلب کیا ہے؟ جی، ان تمام دھوکے بازوں یعنی کاہنوں، نجومیوں اور جادوگروں کے پوری حقیقت اور ان کے کام کرنے کا طریقہ کار جاننے کے بعد سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایک سچے اور باشعور انسان کے عقیدے کی بنیاد کیا ہونی چاہیے۔ یہ سب سے اہم پہلو ہے ساری بحث کا۔ جی، مصنف نے اپنی تحریر کے آخری حصوں میں اس پوری بحث کا ایک نہایت خوبصورت نچوڑ پیش کیا ہے۔ اصل حقیقت جس پر کوئی سمجھوتا نہیں کیا جا سکتا یہی ہے کہ یہ سارے دعوے دار، خواہ وہ کوئی بھی بھیس بدل کر آئیں، سب کے سب جھوٹے ہیں، 100% جھوٹے۔ ان کی پوری عمارت ہی فریب اور کمزوری پر کھڑی ہے۔ اور یہی وہ مقام ہے جہاں ہمیں ایمان کی اصل طاقت اور اس کے تقاضے کی سمجھ آتی ہے۔ دیکھیں، ایمان کا تقاضا محض چند عبادات تک محدود نہیں ہے۔ صحیح۔ بلکہ یہ دل کی گہرائیوں سے اس بات کو تسلیم کرنا ہے کہ غیب کا علم، مستقبل کی کنجیاں اور نفع و نقصان کا حتمی اختیار صرف اور صرف اللہ وحدہ لا شریک کے پاس ہے۔ بے شک۔
اور اگر آپ اس عقیدے کی گہرائی پر تھوڑا سا اور غور کریں تو آپ کو احساس ہوگا کہ یہ صرف ایک مذہبی حکم نہیں ہے، بلکہ یہ آج کے دور میں انسانی دماغ کے لیے ذہنی سکون کا سب سے بڑا اور مؤثر نسخہ ہے۔ وہ کیسے؟ ذرا اس کی تھوڑی اور وضاحت کریں، کیونکہ آج کل تو ہر دوسرا شخص ذہنی دباؤ اور اینگزائٹی کا شکار ہے۔ بالکل، ہم ایک ایسے دور میں جی رہے ہیں جہاں معلومات کی بھرمار ہے اور غیر یقینی صورتحال عروج پر ہے۔ ہر شخص اس فکر میں مبتلا ہے کہ کل کیا ہوگا۔ ہاں، معیشت کا کیا بنے گا، میری نوکری رہے گی یا نہیں، میرے بچوں کا مستقبل کیا ہوگا، میری صحت کا کیا ہوگا۔ اگر انسان ہر وقت اس آنے والے کل کو اس غیب کو جاننے اور اسے کنٹرول کرنے کی اڑیڑ بن میں لگا رہے گا نا، تو اس کا دماغ کام کرنا چھوڑ دے گا۔ صحیح بات ہے، انسان تھک جائے گا۔ اس کا اعصابی نظام اس بوجھ کو برداشت ہی نہیں کر سکتا۔ لیکن جیسے ہی ایک انسان یہ سچا عقیدہ اپناتا ہے کہ میرا کل اور میرا غیب صرف میرے اللہ کے پاس ہے اور وہ میرے لیے بہترین فیصلہ کرنے والا ہے، تو گویا وہ ایک بہت بڑا بوجھ اتار دیتا ہے۔ بالکل، وہ اپنے کندھوں سے ایک بہت بڑا پہاڑ اتار کر پھینک دیتا ہے۔ یہ عقیدہ انسان کو اس بوجھ سے آزاد کر دیتا ہے جو اس کے اٹھانے کے لیے بنا ہی نہیں تھا۔ یہ انسان کے اندر وہ ٹھہراؤ، وہ استحکام اور وہ ذہنی سکون پیدا کرتا ہے جس کی تلاش میں آج کا انسان در در کی ٹھوکریں کھا رہا ہے۔ یہ بات اتنی گہری ہے کہ سیدھی دل میں اترتی ہے۔ واقعی ہم اس چیز کا بوجھ کیوں اٹھائیں جس پر ہمارا کوئی اختیار ہی نہیں؟ جی، یہی تو اصل بات ہے۔ اپنا مستقبل اللہ کے حوالے کر دینا ہی تو حقیقی توکل ہے، اور اسی شاندار اور فکر انگیز نقطے پر یہ تحریر اپنے ختام کی طرف بڑھتی ہے۔ مصنف نے آخر میں ہم سب کے لیے ایک بہت ہی چبھتا ہوا اور سیدھا سوال چھوڑا ہے، جس سے نظریں چرانا ممکن نہیں۔ جی ہاں، انہوں نے پوچھا ہے، کیا ہم واقعی اس عقیدے پر قائم ہیں یا ہم بھی غیب جاننے کا دعویٰ کرنے والوں کے پاس جا رہے ہیں؟ یہ ایک ایسا آئینہ ہے جو انہوں نے ہمارے سامنے رکھ دیا ہے، اور ساتھ ہی ایک حتمی یاد دہانی بھی کروائی ہے کہ غیب صرف اللہ کے پاس ہے۔ اور یہ سوال اس لیے بھی اہم ہے کہ یہ ہم سے ہمارا عملی محاسبہ مانگتا ہے۔ محض زبان سے کہہ دینا کافی نہیں ہے۔ جی بالکل، ہمارے عمل سے ثابت ہونا چاہیے کہ ہم غیب کے معاملے میں صرف اور صرف اللہ کی ذات پر بھروسہ کرتے ہیں۔ بالکل صحیح کہا آپ نے۔ آج کی یہ انتہائی تفصیلی اور ہماری آنکھیں کھول دینے والی تحریر عاجز مسلمان کی جانب سے قلم بند کی گئی تھی۔ ان کی یہ کاوش ہم سب کے عقیدے اور ہماری نفسیاتی الجھنوں کی اصلاح کے لیے ایک بہترین رہنمائی ہے۔ بلا شبہ۔ اور جیسا کہ اس تحریر کے اختتامی پیغام میں کہا گیا ہے، اگر آپ کو یہ باتیں مفید لگی ہیں، اور مجھے یقین ہے کہ ضرور لگی ہوں گی، تو علم کو پھیلانا بھی ایک بہترین صدقہ جاریہ ہے۔ آپ اسلامک سائنسز اینڈ ماڈرن ٹیکنالوجی کو سپورٹ کریں، ان کی کاوشوں کو سراہنے کے لیے انہیں لائک اور سبسکرائب کریں، اور اس اہم پیغام کو شیئر بھی کریں۔ جی، اپنے دوستوں اور عزیزوں تک پہنچانے کے لیے شیئر ضرور کریں۔ اور آخر میں جو خوبصورت دعا انہوں نے لکھی ہے، میں اسی کے ساتھ اپنی بات مکمل کروں گی کہ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح عقیدہ سمجھنے، اس پر استقامت اختیار کرنے کی توفیق دے، اور ہمیں ہر قسم کے شر اور گمراہی سے محفوظ رکھے۔ آمین۔ اس پوری شاندار گفتگو اور تحریر کے تجزیے کے بعد میں گفتگو کو ختم کرتے ہوئے سامعین کے لیے ایک گہرا سوال چھوڑنا چاہوں گا۔ جی ضرور۔ اس بارے میں ذرا تنہائی میں بیٹھ کر سوچئے گا ضرور۔ اگر ہم انسان مستقبل کی فکر اور اسے قبل از وقت جاننے یا کنٹرول کرنے کے اس نفسیاتی خبت سے مکمل طور پر آزاد ہو جائیں، یہ دل سے مان کر کہ مستقبل مکمل طور پر غیب ہے اور صرف اللہ کے ہاتھ میں، تو ذرا تصور کریں کہ ہم اپنی وہ تمام تر ذہنی اور جسمانی توانائیاں جو ہم انجانے خوف میں ضائع کر دیتے ہیں، صحیح، انہیں اپنے آج کو، اپنے حال کو بہتر بنانے میں کتنی شاندار حد تک استعمال کر سکتے ہیں۔ وہ آج جس پر ہمارا واقعی اختیار ہے، جس کے ہم ذمہ دار ہیں۔ اگر ہم کل کی فکر چھوڑ کر اپنا آج سنوار لینا، تو ہمارا آنے والا کل خود بخود محفوظ ہو جائے گا۔ کیا کمال اور زبردست بات کہی ہے آپ نے۔ یعنی کل کے اندیشوں سے نکل کر آج میں جینا اور اپنے آج کو بہترین عمل سے گزارنا، یہ واقعی ایک ایسا خیال ہے جو دیر تک ذہن میں گونجتا رہے گا۔
آپ کی قیمتی وقت اور اتنی گہری بصیرت کا بہت بہت شکریہ۔ شکریہ، اور ہمارے تمام سننے والوں کا بھی بے حد شکریہ جو اس طویل اور اہم سفر میں ہمارے ساتھ شامل رہے۔ امید ہے آج کی اس گفتگو نے آپ کے ذہنوں میں کئی نئے دریچے کھولے ہوں گے۔ علم، آگاہی اور تحقیق کے کسی نئے اور دلچسپ موضوع کے ساتھ اگلی بار پھر ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے اپنا، اپنے پیاروں کا اور سب سے بڑھ کر اپنے سچے عقیدے کا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔